اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی معروف حدیث رسالۃ الحقوق کے اندر انسان کے اوپر خود اس کے نفس کا، اللہ کا اور جو یہ مختلف انسانوں سے ملتا ہے ان سب کے حقوق کو بیان کیا ہے، اور تفصیلاً پیش کیا کہ کس طریقے سے انسان جب معاشرے میں رہتا ہے اور دوسرے انسانوں سے ملتا ہے تو اس کے اوپر دوسروں کے حقوق ہیں، ہیومن رائٹس ہیں جو انسان کے اوپر قرار دیے گئے ہیں۔ اسی ذیل میں گفتگو جاری تھی، اور اس حصے میں جو آج ارادہ پیش کرنے کا آپ کے سامنے ارادہ کیا، امام نے رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا ہے، اور رشتہ داروں میں مرحلہ وار جو ہے وہ مختلف حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا جو امام نے حق بیان کیا، حق امک، تمہاری ماں کا حق تمہارے اوپر کیا ہے، اور بہت اہم ترین اور بہت دقیق ترین مطالب ہیں جو امام نے اس حق کے اندر بیان کیا۔ واقعی انسان احساس کرے تو ماں کی عظیم ترین نعمت ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ امام نے بیان کیا فَأَنْتَ عَلَمْ، ماں کا حق یہ ہے کہ تم جان لو۔ کیا چیز جان لو؟ حملت کا، کہ یہ وہ ہستی تھی، یہ وہ وجود تھا جس نے تمہیں حمل میں رکھا، حیث لا تحمل احد احدا، اس مرحلے پہ اس نے تمہیں حمل کیا، اس مرحلے پہ اس نے تمہیں سنبھالا، اپنے شکم میں رکھا، کہ جس جگہ پہ کوئی کسی کو اپنے حمل میں نہیں رکھتا، اپنے پاس نہیں رکھتا، اس نے تمہیں اپنے حمل میں رکھا۔ یعنی دنیا کتنی آپس میں مطلبی دنیا ہے، لوگ کتنے مطلبی ہیں، بغیر کسی شے کے ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بغیر کسی چیز کے ایک دوسرے کا ساتھ اس انداز سے نہیں دیتے، لیکن یہ وہ ہستی تھی کہ جس نے اس انداز سے تمہارا ساتھ دیا۔ وَأَطْعَمَتْكَ مِنْ ثَمَرَاتِ قَلْبِهَا، اپنے دل سے، اپنے قلب سے، اپنے کلیجی کی ٹھنڈک سے تمہیں اس نے رزق دیا، تمہیں اس نے کھانا دیا۔ مَا لَا يُطْعِمُ أَحَدٌ أَحَدًا، یہ ایسا رزق تھا جو کسی کو دنیا میں نہیں دیتا، یعنی کوئی شخص اس کو نہیں دیتا۔ وَأَنَّهَا وَقَتْقَ بِسَمْعِهَا وَبَصَرِهَا وَيَدَيْهَا وَرِجْلِهَا وَشَعْرِهَا وَبَشَرِهَا، اور اس نے تمہاری حفاظت کی۔ کس کس چیزوں سے ماں نے حفاظت کی ہے؟ آخر دیکھیں کتنا باریک مرحلہ ہے کہ اس نے تمہاری حفاظت کی، اس نے اپنے کانوں سے تمہاری حفاظت کی، اپنی آنکھوں سے تمہاری حفاظت کی، اپنے ہاتھوں سے تمہاری حفاظت کی، اپنے پیروں سے تمہاری حفاظت کی، اپنے بالوں سے تمہاری حفاظت کی، اپنی کھال سے تمہاری حفاظت کی۔ یعنی ایک ایک مرحلے پہ یہ ماں تمہاری حفاظت کر رہی تھی۔ وَجَمِيعِ جَوَارِحِهَا، تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ اس نے اپنے تمہاری حفاظت کی۔ مُسْتَبْشِرَةً بِذَلِكَ، اور یہ تمام چیزیں وہ تھیں کہ جو اس کو افسوس میں نہیں ڈالنی تھی۔ آج دنیا میں انسان کتنے مطلبی ہیں آپس میں، کون کسی کے اس انداز سے ساتھ دیتا ہے، اور اگر کسی کو کسی کا ساتھ دینا بھی پڑ جائے تو اس میں کوئی بہت خوشی کا اظہار نہیں ہوتا، ایک افسوس کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن ماں کون تھی؟ جس نے مسکراتے ہوئے تمام تمہاری حفاظت کی۔ فرحتاً معابلہ، خوشی کے ساتھ کی، مسکرا رہی تھی، خوش تھی۔ اور کیا کیفیت تھی اس ماں کی جب یہ تمہاری حفاظت کر رہی تھی اس انداز سے، کہ ایسا نہیں تھا ایک دو دن حفاظت کی، مستقل مزاجی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ تمہاری حفاظت کی۔ محتملتاً لما فیہ مکروہھا، تمہیں حمل میں لیے ہوئے تھی، تمہیں اپنے شکم میں لیے ہوئے تھی، اور ان تمام چیزوں کو برداشت کر رہی تھی جس کو پسند نہیں کرتی تھی۔ کتنی مشکلات تھیں اس کے اوپر، لیکن اس نے برداشت کیا۔ کس چیز کے لیے؟ کہ تمہیں حمل میں لیے ہوئے تھی۔ وَعَلَمِهَا وَثِقْلِهَا وَغَمِّهَا، ان تمام چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے تھی، ان اذیتوں کو برداشت کر رہی تھی، ان وزن کو برداشت کر رہی تھی، ان غم کی کیفیت کو برداشت کر رہی تھی جو ماں کے اوپر طاری ہوتی ہیں جب بچوں کو حمل میں لی ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو خوشی خوشی برداشت کرتی رہی تمہارے لیے۔ ماں کا حق یہ ہے کہ تم اس کی ان کیفیات کو سمجھو، ماں کا حق یہ ہے کہ تم ان کیفیات کو جانو، کس طریقے سے ماں تمہارے لیے ان تمام کیفیات کو برداشت کرتی ہے، ماں کس طریقے سے تمہاری ہنسی خوشی تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ اس مقام پہ جہاں کوئی کسی کو کھانا نہیں کھلاتا، اس مقام پہ کہ جہاں کوئی کسی کے اس طریقے سے دوسرے کے لیے برداشت نہیں کرتا اس دنیا میں، حتی دفعتھا عنکا ید القدرہ، یہاں تک کہ قدرت نے
ماں سے تمہیں باہر نکال دیا، ماں کے شکم سے تمہیں باہر نکال دیا، وَخَرَجَتْكَ إِلَى الْأَرْضِ، اور تمہیں جو ہے دنیا میں قدرت لے کے آ گئی، فَرَضِيَتْ أَن تَشْبَعَ وَتَجُوعَ ہِیَ، یہ ماں کی کیا کیفیت تھی تمہارے لیے، کس انداز سے ماں جو ہے وہ تمہاری خدمت کر رہی تھی کہ یہ اس چیز پر راضی ہو گئی کہ خود بھوکی رہ لے لیکن تم جو ہو وہ کھانا کھاؤ، وَتَقْسُوكَ وَتَعْرَى، تمہیں لباس دے اگرچہ اس کے پاس لباس نہ ہو تمہیں لباس ملے، وَتَرْوِيكَ وَتَظْمَأَ، یہاں تک کہ خود جو ہے وہ پیاسی رہی لیکن تمہیں اس نے پانی دیا، یعنی اس انداز سے یہ ماں کی محبت تھی تمہارے لیے، وَتُذِلُّكَ وَتَضْحَىٰ، اس نے تمہیں چھاؤں دی یہاں تک کہ خود اس کے اوپر اگر دھوپ آتی رہی تو آتی رہی، یعنی اس کو اس بات کا احساس تھا کہ تمہیں چھاؤں مل جائے، وَتُنَعِّمُكَ بِبُؤْسِهَا وَتُلَذُّكَ بِالنَّوْمِ بِأَرَقِهَا، یہ خود پریشانی کے عالم میں تھی، یہ خود مشکلات کی کیفیت میں تھی، مالی اعتبار سے ہو سکتا ہے اس کی بدحالی ہو، غربت کے عالم ہو، لیکن اس نے اس کے باوجود بھی تمہیں کیا کیا، تمہیں نعمتوں سے نوازا، یعنی ماں وہ ہستی ہے کہ جس کو فرق نہیں پڑتا کہ میرے پاس مال ہے یا نہیں، ان تمام کیفیت کے بعد بھی اس نے تمہیں نعمتیں دیں، خود جاگتی رہی لیکن تمہیں جو ہے وہ نیند کا مزہ چکھایا، خود جاگ کے تمہیں نیند کا مزہ چکھایا، وَكَانَ بَطْنُهَا لَكَ وِعَاءً، یہ وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کا بطن، جس کا شکم تمہارے لیے ایک ڈھال بن چکا ہوتا ہے، وَحِجْرُهَا لَكَ حَوَىٰ، یہ کیا واقعی عجیب تعبیر ہے کہ جب تم اس کے بطن میں تھے تو تمہارے لیے محافظ کی کیفیت اختیار کیا ہوا تھا، تمہارے لیے ظرف کی کیفیت اختیار کیا ہوا تھا، جب تم اس کی آغوش میں آئے تو اس کی آغوش میں تمہیں چاروں جانب سے گھیر لیا، جب بطن میں ہو تو بطن تمہاری حفاظت کر رہا ہے، جب آغوش میں ہو تو چاروں جانب سے آغوش نے گھیر لیا، وَصَدَيْهَا لَكَ ثِقَا، جب تم اس کے سینے سے لگے تو اس سینے کے سبب سے تمہیں جو ہے وہ اللہ نے تمہاری پیاس کو بجھایا، وَنَفْسُهَا لَكَ وِقَا، یہ وہ ماں تھی، یہ وہ ہستی ہے جو تمہارے لیے، جس نے اپنے آپ کو تمہارے لیے اس مرحلے پہ لے کے آ گئی کہ گویا اپنے آپ کو تمہارے اوپر قربان کر دے، وَتُبَاشِرُ حَرَّ الدُّنْيَا وَبَرْدِهَا لَكَ دُونَكَ، یہ کون ہستی ہوتی ہے کہ جو دنیا کی، امام بیان کر دنیا کی حرارت کو، دنیا کی گرماہٹ کو اور دنیا کی ٹھنڈک کو اپنے اوپر برداشت کرتی ہے تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، فَتَشْكُرُهَا عَلَىٰ قَدْرِ ذَلِكَ، بس تمہارے اوپر لازم یہ ہے کہ تم اسی انداز سے اس کا شکر ادا کرو جس انداز سے اس نے زحمتوں کو برداشت کیا، وَلَا تَقْدِرْ عَلَيْهِ إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ، اور کوئی شخص، امام بیان کر رہے ہیں کہ تم اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ ماں کا اس انداز سے حق ادا کرو جس انداز سے ماں نے تمہاری خدمت کی ہے، سوائے کیا کہ اللہ بعون اللہ و توفیق، سوائے یہ کہ اللہ کی توفیق تمہارے ساتھ ہو، سوائے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو، صرف اللہ کی توفیق اور مدد وہ شے ہے کہ جو اس انداز سے تمہیں اس مرحلے تک لا سکتی ہے کہ تم ماں کا اس انداز سے حق ادا کر سکو۔ اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں تمہارے باپ کا حق کیا ہے، اما حق ابیک، تمہارے باپ کا حق، فان تعلم، تمہارے باپ کا حق یہ ہے کہ تم جان لو، انہ اصلک وانک فرعہ، کہ یہ باپ تمہاری اصل ہے، یہ وہ جڑ جس سے تم نکل کے آ رہے ہو، یہ تمہارا باپ ہے اور تم اس کی فر ہو، تم اس کی شاخ ہو، وَأَنَّكَ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ، اگر عالم ہستی میں تمہارا باپ نہ ہوتا تو تم وجود میں نہ آتے، یعنی تم اس کی فرق ہو، اس کے ہونے کی وجہ سے تم ہو، فَمَحْمَا رَعَيْتَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا يُعْجِبُكَ، پس جب بھی تم اپنے نفس کے اندر کسی ایسی شے کو دیکھو کہ جس سے تمہیں بڑھائی کا احساس ہو، جس سے تمہیں عجب کا احساس ہو، جس سے تمہیں ایک ایسی کیفیت کا احساس ہو کہ کیا صفت میرے اندر ہے، فَعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ، تم جب اس نعمت کا، اس بڑائی کا احساس کرو تو جان دو کہ تمہارا باپ وہ اصل نعمت ہے جس سے تم تک یہ بات پہنچی ہے، یعنی اگر تمہارے اندر کوئی صفت ہے، کوئی بہترین صفت ہے تو تمہارے باپ کی وجہ سے صفت تم تک آئی ہے، اصل النعمت علیک فیہ، یہ تمہارے باپ کی وجہ سے نعمت تم تک پہنچی ہے، وحمد اللہ واشکرہ علی قدر ذلک، پس جیسا تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ کیا ہے اور جس طریقے سے اللہ نے اس کو تمہاری نعمت قرار دیا ہے، اس مقدار کے مطابق آ کے اس کا شکر ادا کرو، ولا قوت الا باللہ، اور کوئی قدرت اور طاقت نہیں ہے سوائے
اللہ کے۔ اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کا حق کیا ہے۔ ماں کا حق بیان کیا، باپ کا حق بیان کیا، پھر اولاد کا حق کیا ہے۔ ام حق ولدک، تمہاری اولاد کا حق کیا ہے۔ فتعلم انہ من کا، اولاد کا حق یہ ہے کہ انسان یہ چیز جان لے کہ یہ اولاد تم سے ہے، یعنی تم یہ جان دو کہ تمہاری اولاد تم سے ہے۔ ومضاف الیہ فی عاجل الدنیا بخیرہ و شرہ، اور دنیا کے اندر اس کی چاہے اچھی صفات ہو چاہے بری صفات ہو، ان کو تمہاری جانب پلٹایا جائے گا، ان کو تم سے نسبت دی جائے گی۔ یہ کہا جائے گا کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے، فلانے کی اولاد ہے، چاہے اچھائی ہو چاہے برائی ہو۔ یہ کل بڑا آدمی بن گیا، یہ کل صاحب اچھی صفات والا شخص بن گیا، تو کہا جائے گا فلانے کی تربیت ہے۔ اور یہی شخص تمہاری اولاد اگر کل ایسے مرحلے پہ آ گئی کہ اچھی صفات کے حامل نہیں ہوئی، تو یہ کہا جائے گا فلانی کی اولاد ہے۔ دونوں صورتوں میں کریڈٹ تمہارے پاس جائے گا۔ وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّا وَلَّيْتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ، اور تم سے سوال کیا جائے گا، تم مسئول ہو اس چیز کے، کس چیز کے؟ کہ تم نے اس کو کیا حسن ادب دیا ہے، کہ اچھی صفات اس کو دی ہیں۔ وَالدَّلَالَةِ عَلَى رَبِّهِ، تم نے اس کو جو رہنمائی کی ہے اس کے رب کی جانب۔ وَالْمَعُونَةُ عَلَى لَهُ عَلَى طَاعَتِهِ فِيكَ وَفِي نَفْسِكَ، اور تم نے جو اس کو اس کی مدد کی ہے کس چیز کے اوپر؟ اللہ کی اطاعت کرنے کے اوپر۔ یہ جو تم نے مدد کی اس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فَمُصَابٌ عَلَى ذَلِكَ وَمُعَاقَبٌ، پس تم اس چیز کے اندر تمہیں ثواب بھی دیا جائے گا، یعنی اگر تم نے اپنی اولاد کو بہترین تربیت دی تو اس کے اوپر تمہیں ثواب ملے گا، نہیں دی تو تمہارا عقاب ہوگا، یعنی تم سے سوال جواب ہوگا، بازگشت ہوگی۔ فَعْمَلْ فی امرہ عمل المتزین بحسن اثرہ علیہ فی عاجل الدنیا، پس تمہارا کام کیا ہے، تم اس انداز سے عمل کرو، اس انداز سے اس کے ساتھ اس کی تربیت کرو کہ اس کا عمل اور اس کے عمل کے آنے والے اثرات تمہارے لیے باعث زینت بن سکیں، یعنی تم متزین ہو سکو۔ کتنی لطیف تعبیر ہے، یعنی باپ اپنی اولاد کے ذریعے سے، ماں باپ اپنی اولاد کے ذریعے سے باعث زینت ہوتے ہیں، متزین ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے انسان بہترین لباس پہن کے اب فخر کرتا ہے، اسی طریقے سے جب تمہاری اولاد اچھی تربیت یافتہ ہوگی، صاحب تربیت ہوگی، اچھا ادب رکھتی ہوگی، تو ان کے اعمال کے اثر یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر تم باعث زینت ہوگے، دنیا کے اندر تمہارا جو ہے وہ با فخر محسوس کر سکو گے۔ دنیا کے اندر تو یہ معاملہ ہے، اور کیا ہوگا؟ وَالْمُعْذِرِ إِلَىٰ رَبِّهِ فِي مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بِحُسْنِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ وَالْأَخْذُ لَهُ مِنْهُ، اور قیامت میں مرنے کے بعد نتیجہ کیا ہوگا کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں اس قابل ہوگے کہ جواب دے سکو، اس قابل ہوگے کہ جو ہے وہ بہترین انداز سے اپنے رب کی بارگاہ میں بات کر سکو۔ وَالْمُعْذِرِ إِلَىٰ رَبِّهِ، اپنی اولاد کی رب کی بارگاہ میں جب تم حاضر ہوگے، بینک و بینہ بحسن القیام علیہ، تم اعذار کر سکو گے، تم یہ بات کہہ سکو گے کہ ہاں میں نے اچھے انداز سے تربیت کی تھی۔ وَالْأَخْذُ لَهُ مِنْهُ، اور نتیجہ کیا ہے؟ اس کے سوال جواب تم سے کیے جائیں گے۔ اولاد نے کیا کیا، اس کا سوال تم سے ہوگا، اس کے بارے میں پوچھ گچھ بازگشت تم سے کی جائے گی۔ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس مرحلے کے بعد امام بیان کرتا ہے تمہارے بھائی کا حق کیا ہے۔ حق الاخ، ام حق اخی، کہ تمہارے بھائی کا حق کیا ہے۔ فَتَعْلَمْ أَنَّهُ يَدُكَ الَّتِي تَبْسُطُهَا، کہ تم جان لو کہ وہ تمہارا ہاتھ ہے کہ جس کے ذریعے سے تم کام کرتے ہو۔ وَظَهْرُكَ الَّذِي تَلْتَجِئُ إِلَيْهِ، یہ تمہاری پشت ہے کہ جس کے اوپر تم سہارا کرتے ہو۔ وَعِزُّكَ الَّتِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، یہ تمہاری عزت ہے، یہ تمہاری عزت ہے تمہارا بھائی کہ جس کے اوپر تم اعتماد کرتے ہو، جس عزت کے اوپر اعتماد کرتے ہو۔ وَقُوَّتُكَ الَّتِي تَصُولُ بِهَا، یہ تمہاری طاقت اور قوت ہے کہ جس کے ذریعے سے تم چیزوں کو تک پہنچتے ہو، اپنے مقصد تک پہنچتے ہو۔ فَلَا تَتَّخِذْهُ صَلَاحًا عَلَى مَعَاصِيَةِ اللَّهِ، پس اپنے بھائی کو اس مرحلے پہ نہ پہنچاؤ، اس مقام پہ نہ پہنچاؤ کہ یہ تمہارا مددگار ہو، کس کے اندر؟ اللہ کی معصیت کے اندر، کہ تمہاری پشت ہے، یہ تمہارے ہاتھ ہے، یہ تمہاری عزت ہے، یہ تمہاری قوت ہے۔
لیکن اس قوت کو اسلحہ نہ بنانا کس میں؟ معصیت الہی میں. ولا عدتاً للظلم بحق اللہ، اور اس کو اللہ کے حق کے اندر ظلم کرنے والوں میں اپنا مددگار نہ بنانا. ایک مرحلہ یہ ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے بھائی کے حق ہونے کا؟ کہ ولا تدع نصرته علی نفسه، اور جب اس کی نصرت کا مرحلہ آئے تو اپنے نفس کو پیچھے نہ رکھنا، اس کی مدد کرنا، ہمیشہ نصرت کرنا. ومعونته علی عدوه، اور اس کے دشمن کے اوپر ہمیشہ اس کی مدد کرنا، یہ اس کا حق ہے. والحول بینہ و بین شیاطینہ، جو اس کے اور اس کے شیاطین ہیں، اس کے خلاف لوگ ہیں، اس کے درمیان تمہارا کام ہے کہ تم حائل ہو جائے، تمہارے بھائی کا حق ہے تمہارے لیے. وتعدیۃ النصیحۃ الیہ، تمہارا کام یہ کہ اس تک نصیحتیں پہنچاؤ. یعنی بھائی کا حق دوسرے بھائی کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ انسان نصیحتیں پہنچائے اپنے بھائی تک. والاقبال علیہ فی اللہ، اس کو ابھارو کس چیز کے اوپر؟ اللہ کی بارگاہ میں. یعنی تمہارا کام یہ کہ اپنے بھائی کو ابھارو. کس چیز کے اوپر ابھارو؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں آگے بڑھے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادت انجام دے. فَإِنْ انْقَادَ لِرَبِّهِ وَأَحْسَنَ الْإِجَابَةَ لَهُ، اگر اس نے تمہاری بات کا جواب دیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹنے کے بعد جو ہے وہ بہترین انداز سے جواب دیا، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ تو تمہارے لیے اجر و ثواب ہے. یہ میرے اپنے جملے ہیں. وَإِلَّا فَلْيَكُنْ اللَّهُ آثَرَ عِنْدَكَ وَأَكْرَمَ عَلَيْكَ مِنْهُ. لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کہ اس نے جواب نہیں دیا، یعنی تم نے کوشش کی اپنے بھائی کو خدا کی جانب لے کے آنے کی، لیکن اس نے بہتر انداز سے جواب نہیں دیا. اگر اس نے جواب نہیں دیا تو اللہ کے پاس تمہارا اس فعل کا اثر موجود ہے، یعنی تمہارا ثواب زائل نہیں ہوگا. اور کیونکہ تم نے کوشش تو کی ہے تو اس کا تمہیں اجر و ثواب یقیناً ملے گا. وَأَكْرَمَ عَلَيْكَ مِنْهُ، اور اس بھائی کے سبب سے تمہیں اللہ جو ہے وہ صاحب اکرام قرار دے گا، اللہ تمہارے اوپر کرم کرے گا. خدا بند متعال سے دعا ہے کہ ان حقوق کو صحیح انداز سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.